آج ہم ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد میں 10 روپے چندہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں امریکہ کے خلاف بات کیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھ میں کوک کی بوتل پکڑ کر کہتے ہیں جناب آپ امریکہ کے خلاف سخت بیان دیں۔ ہاتھ میں کوک کی بوتل پکڑی ہے جو کہ یہودیوں کی، اور سارے برگر، سارے شوارمے، ساری بوتلیں، ساری چپسیں، سارے جوس یہودیوں کے پی کے یہ مسلمان پھر کہتا ہے کہ جناب ہمیں جہاد کرنا چاہیے، اور تو کوک کی بوتل چھوڑ نہیں سکتا بدبختا۔ تو نے جہاد کیا کرنا ہے؟ تو نے تلوار کیا اٹھانی ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں کون سی بوتل پسند ہے تو وہ کہیں گے کوک کی بوتل پسند ہے۔ اور یہودی کہتا ہے کہ کوک کا 60% کمائی کا حصہ میں مسلمانوں کو مروانے کے لیے دیتا ہوں۔ اس کے جو مالکان یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 60% حصہ، 40% میں رکھتا ہوں، اور 60% پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے میں اسی کی کمائی سے جو ہے وہ دیتا ہوں تاکہ مزید مسلمانوں کو مارا جائے۔ اور مسلمان بڑے مزے سے گوشت کھانے کے بعد کہتا ہے جب تک کوک نہ پیوں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ پھٹے منہ تمہارا، اب ہو بھی حضور کے غلام، اور پھر ہر لحاظ سے، اور یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جناب میرے کلے سے چھوڑ دینے سے کیا ہوگا۔ یہ بات اگر صحابہ سوچتے نا تو کوئی بھی صحابی اسلام کا اتنا بڑا غازی نہ بنتا۔ اور یہ سوچ بھی شیطانی سوچ ہے کہ میرے اکیلے سے چھوڑنے سے کیا ہوگا، اور چلو کچھ نہیں ہوگا، رب راضی تو ہوگا۔ رب تو دیکھ ہی رہا ہے کہ تو کلہ ہے، پورے محلے نے نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے حافظ اور بڑے بڑے عالم بھی جو ہے وہ یہودیوں کی چیزیں لے لے کر کھا پی رہے ہیں، لیکن تو نے چھوڑ دی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو جو ہے اور فلسطین کے ان نہتوں کے سامنے تو مجرم بن کے پیش نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اسی ادا کے صدقے اللہ بخش دے۔ تو لہٰذا یہودیوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ان تک نہ پہنچے۔ اور ہمارے کردار کیسے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں میں سفر میں تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی سویا تھا اور اس نے اپنی جوتی اپنے نالے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارے مسجد کے گندے لوٹے بھی ہمیں سنگلیوں سے باندھنے پڑتے ہیں۔ مسجد میں آنے والے کو آخرت سے زیادہ جوتی کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ایک گردوارے میں ایک شخص جاتا ہے، گردوارہ یہ سکھوں کا جو گردوارہ ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک آدمی جاتا ہے، اور جس طرح مسجد میں آنے کے بعد ہم جوتی اٹھا کے سنبھالتے ہیں، گردوارے میں بھی جو ہے وہ سنبھالنے لگے۔ تو اس نے کہا، سکھ نے کہا جناب آپ جوتی کو یہیں پر رہنے دیجئے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ گردوارہ ہے، یہاں آپ کی جوتی کہیں نہیں جائے گی۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی۔ ہماری مثالیں تو کافر دیا کرتے تھے، ہماری مثالیں تو رب کا قرآن دیا کرتا تھا، ہمارے ایمان کی مثالیں، ہمارے جذبات کی مثالیں، اور ہماری جو ہے وہ ایمانداری کی مثالیں بڑے بڑے بادشاہ دیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری پوزیشن کیا بنی؟ اور یہ بہت پرانی بات نہیں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہی ہے، جب یہ ہندوستان اور پاکستان ایک تھا تو ایک انگریز جو ہے یہ بادشاہی مسجد کے اندر آیا وزٹ کرنے کے لیے۔ اندر جانے لگا تو اس کا پرس گرا، ایک فقیر نے وہ پرس کو پکڑا اور پکڑ کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھا، دیکھے بیچ میں بہت زیادہ پیسے تھے، وہ وقتی طور پہ تو چلا گیا، لیکن بعد میں اس کو دل کے اندر خیال فقیر کو آیا کہ یہ بندہ عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اس نے وہ پرس جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی انگریز، وہی عیسائی مسجد کے اندر آیا اور پھر وزٹ کے لیے آیا تھا۔ اس فقیر نے وہی پرس اٹھایا اور اس کو تھمایا، انگریز کو دیا، کہا جناب آپ کا یہ پرس ہے، یہ یہاں پر گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ اتنے زیادہ پیسے، انگریز کہنے لگا کہ اتنے پیسے تھے کہ تو زندگی آسانی سے گزار سکتا تھا، پھر تو نے سنبھال کے کیوں رکھے، پھر تو نے خرچ کیوں نہیں کیے؟ اس نے کہا اب جو تاریخی جواب بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر نے دیا، کتنا کمال کا جواب دیا۔
کہا کہ او میاں تو ہے عیسائی اور میں ہوں مسلمان، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کو فرماتے کہ تمہاری امت کتنی چور ہے کہ میرے امتی کا پرس رکھا اور رکھ کر کھا گیا، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے یہ بات ہو تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کریں، اس لیے میں نے لا کر کے یہ پرس تمہیں دے دیا ہے۔ غیرت مند فقیر مسلمانوں کے اندر غیرت ہوا کرتی تھی کہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے تو کس طرح ہوں گے، قبر میں جائیں گے تو کس انداز میں کیا منہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، قرآن کے لیے کون سی مسلمانوں نے قربانی دی، بلکہ اپنے گھر میں قرآن کو مٹیوں سے بھر دیا، جالوں سے بھر دیا، بچوں کی ABC کی فکر، ٹیوشنوں کی، اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیوں کی فکر، لیکن قرآن کی فکر نہیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ کیا کیا، اپنا بوا بند کر دیا اسلام کے لیے، اپنا راستہ بند کر دیا، گھر کا پردہ لگا دیا کہ اسلام کا اندر آنا منع ہے۔ اندر میں یہودی آئیں، ڈراموں کے ذریعے سے جو ہے وہ سکھ آئیں، ہندو آئیں، اور جو مرضی مذہب آ سکتا ہے، مگر اسلام کے لیے ہمارے گھر میں داخلہ ممنوع ہے۔ ہم نے دلوں پر بھی پہرا لگا دیا، دنیا کی محبت کا پہرا لگا کے اسلام کو دل میں بھی اندر آنا ممنوع لکھ دیا، اور گھر کے بوئے پر، گھر کے گیٹ پر، گھر کے دروازے پر بھی لکھ دیا کہ اسلام کا گھر میں آنا منع ہے۔